अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइन। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने रियासत तेलंगाना के सालाना कर्ज का हदफ जारिया मालियाती साल के लिए 2,42,775 करोड़ रुपए तय किया है। बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने हुकूमत पर जोर दिया कि दलितों और कबाइलियों की जमीनों पर रियल एस्टेट की सरगर्मियों को रोके ताकि इनके रोजगार के जराए का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। अमेरिका की प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड सॉल्यूशन कंपनी ज़ीपकॉम ग्रुप हैदराबाद में अपना सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कायम करेगी। रियासत के बाद मकामात पर आइंदा 5 दिनों के दौरान हल्की तो औसत बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है। अब खबरें तफसील से। बीआरएस सदर व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में पार्टी के 2 रोज़ा तरबियती कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए बीआरएस सदर ने कहा कि मुल्क में सियासी तब्दीली पार्टी का हदफ है। उन्होंने मुल्क में मौसर तब्दीली पर जोर दिया। चंद्रशेखर राव ने कहा कि पानी की किल्लत की वजह से किसान परेशान है, हालांकि मुल्क में कई आबी ज़खायर मौजूद हैं। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वह तरक्याती प्रोग्रामों पर अवाम में शऊर बेदार करे। इस ज़िमन में हर गाँव में कमेटी की तश्कील की जाएगी। बीआरएस सदर ने कहा कि बहुत जल्द मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद में पार्टी दफ्तर खोला जाएगा। चंद्रशेखर राव ने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत तेलंगाना का तरक्याती मॉडल अपनाने पर गौर कर रही है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने रियासत तेलंगाना के सालाना खर्च का हदफ जारिया मालियाती साल के लिए 2,42,775 करोड़ रुपये तय किया है। SLBC ने आज हैदराबाद में रियासती वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव की मौजूदगी में एक मीटिंग मुनाक़िद की। गुज़िश्ता साल के 2,14,000 करोड़ के मुकाबले इस साल का हदफ 13.4% ज़्यादा है। क़र्ज़ के हदफ में 1.12 लाख करोड़ रुपये ज़राई शोबे के लिए है, जबकि तरजीही शोबे का 60% हिस्सा है। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि रियासत की तरक्की में फलाही स्कीमें और तरक्याती मनसूबे अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की GDP में रियासत का हिस्सा साल 2014-15 के 4.1% से बढ़कर साल 2022-23 में 4.8% हो गया। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत तरजीही शोबेजात जैसे तालीम, तिब्बी निगहदाश्त, हाउसिंग, ज़राअत और इससे जुड़े शोबों को इजाफी कर्ज फराहम करते हुए इनकी तरक्की के लिए कोशां है। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि इस ताल्लुक़ से लोगों में शऊर बेदार किया जाए और बैंकर्स से इश्तराक करे ताकि इस्तिफ़ादा कुनंदगान की तादाद में इजाफा किया जा सके और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में तरबियत हासिल करने वालों को कर्ज मुहैया किए जाएँ। बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने हुकूमत पर जोर दिया कि दलितों और कबाइलियों की ज़मीनों पर रियल एस्टेट की सरगर्मियों को रोके ताकि इनके रोजगार के ज़राए का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए बंडी संजय ने दलितों और कबाइलियों की ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ करने में हुकूमत की नाकामी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के रियल एस्टेट बिजनेस प्रमोशन में तज़ाद पाया जाता है। बंडी संजय ने इंतबाह दिया कि अगर दलितों और कबाइलियों की ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ न किया गया तो उनकी पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। बीजेपी की रियासती सदर ने कहा कि बड़ी तादाद में दलित और कबाइली हुकूमत के इक़दामात से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 3 एकड़ ज़राई अराज़ी की फराहमी का अपना वादा भी पूरा नहीं किया है। रियासत के बाद मकामात पर आइंदा 5 दिनों के दौरान हल्की तो औसत बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के जनूबी इलाके के चंद मकामात पर तेज़ हवाएँ और गरज चमक हो सकती है। इसी मुद्दत के दौरान अजला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, यादाद्री, भुवनगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी और महबूबनगर भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जनूबी अजला के बाद मकामात पर कल या परसों भी हल्की बारिश या तेज़ हवाएँ चलने का इम्कान है। अमेरिका की प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड सॉल्यूशन कंपनी ज़ीपकॉम ग्रुप ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, फिनटेक और रियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर मबनी मसनूआत के लिए हैदराबाद में अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने जा रही है।
حیدرآباد کے لیے دیپ کوم کے ممکنہ سی او نے کہا کہ ابتدائی طور پر 500 روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور 1 سال کے اندر اس میں 1000 تک توسیع دی جائے گی۔ واشنگٹن ڈی سی میں ریاستی وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ کی دیپ کوم کی بانی و سی او کشٹول پالم ریڈی کی ملاقات کے بعد حیدرآباد میں سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ صحت کے شعبے میں خدمات فراہم کرنے والی مشہور کمپنی ایکلائٹ ہیلتھ سولوشنز بھی کریم نگر میں اپنا ایک مرکز کھولنے جا رہی ہے۔ اس مرکز کے قیام سے تقریباً 100 افراد کو روزگار ملے گا۔ ایکلائٹ ہیلتھ سولوشنز نے اس ضمن میں 3M ہیلتھ انفارمیشن کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت ایکلائٹ 3M کے صارفین کو میڈیکل کوڈنگ و کلینکل ڈاکیومنٹیشن سروس مہیا کرے گی۔ اس دوران دونوں کمپنیوں کے ذمہ داران نے واشنگٹن ڈی سی میں ریاستی وزیر صنعت کے ٹی راما راؤ سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ عالمی باکسنگ چیمپئن نکھت زرین آئندہ اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کرتے تلنگانہ اور ملک کا نام روشن کریں گی۔ وزیر اعلیٰ نے نکھت زرین کے لیے 2 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نکھت زرین کے ٹریننگ، کوچنگ اور ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے نکھت زرین سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے چیف سیکرٹری یشونت کماری کو اس حوالے سے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ مسلم نوجوان کے ساتھ بی جے پی لیڈر کر رہے اپنی بیٹی کی شادی، سوشل میڈیا پر شادی کا رقعہ وائرل۔ بی جے پی لیڈر و سابق رکن اسمبلی کی بیٹی کی شادی کے رقعے نے سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا کر دیا۔ اتراکھنڈ کے پوری میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین اور بی جے پی لیڈر یشپال بینم کی بیٹی کی شادی ٹویٹر اور فیس بک پر بحث کا موضوع بن گئی ہے۔ بی جے پی لیڈر پشپال بینم کو اپنی بیٹی کی شادی ایک مسلمان نوجوان سے طے کرنے پر کافی تنقیدوں کا سامنا ہے۔ شادی کے دعوت نامے کی تصویر اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ بی جے پی کے حامی اور مخالفین بھی راجپوت برادری سے تعلق رکھنے والے یشپال بینم پر تنقید کر رہے ہیں۔ ہندو تنظیموں نے سابق رکن اسمبلی کے فیصلے پر تنقید کی، جبکہ غیر بی جے پی جماعتوں نے کہا کہ اس سے بی جے پی کا دوہرا معیار ظاہر ہوتا ہے۔ دوسروں نے اسے لو جہاد کی کوشش قرار دیا۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم کیرلا اسٹوری کا بھی شادی سے موازنہ کیا گیا۔ بی جے پی زیر اقتدار ریاستیں کیرلا اسٹوری جیسی فلموں پر ٹیکسز میں چھوٹ دیتی ہیں۔ دوسری طرف بی جے پی کا ایک لیڈر اپنی بیٹی کی شادی ایک مسلمان شخص سے کروا رہا ہے۔ فیس بک صارفین نے لکھا کہ یہ بی جے پی کی دوہری پالیسی ہے، جس سے پارٹی کارکنان بھی مایوس ہو جائیں گے۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ شادی 28 مئی کو پوری کے ایک ریسارٹ میں ہونے والی ہے۔ پشپال بینم پوری میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین ہیں۔ وہ اس سے پہلے کانگریس کے ساتھ تھے اور 2007 میں پوری اسمبلی حلقے سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیتے تھے۔ شادی میں بی جے پی اور کانگریس کے لیڈروں کو مدعو کیا گیا ہے۔ جیب میں رکھا موبائل اچانک فون پھٹ پڑا، بوڑھا شخص بال بال بچ گیا۔ کیرلا کے تھریسور ضلع میں ایک 70 سالہ شخص کے جیب میں رکھا موبائل فون پھٹ پڑا، جس سے وہ زخمی ہونے سے بال بال بچ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 70 سالہ الیاس جمعرات کی صبح ماروٹیکل علاقے میں چائے کے اسٹال پر چائے پی رہے تھے کہ ان کے شرٹ کی جیب رکھا موبائل فون میں اچانک آگ لگ گئی۔ بوڑھے شخص نے فوراً چائے کا گلاس پھینک دیا اور پھر جیب سے موبائل فون نکال کر فرش پر پھینک دیا۔ اس واقعے میں ان کا شرٹ جل گیا، تاہم وہ ایک بڑے حادثے سے بچ گئے۔ اس واقعے کی ویڈیو فی الحال وائرل ہو رہی ہے۔ اولور پولیس اسٹیشن کے عہدیدار نے بوڑھے شخص سے ملاقات کی اور واقعے کی تفصیلات حاصل کی۔ گیانواپی مسجد سے برآمد مبینہ شیولنگ کے سائنسی سروے کے ہائی کورٹ کے حکم پر سپریم کورٹ نے لگائی روک۔ سپریم کورٹ نے جمعہ 19 مئی کو وارانسی کی گیانواپی مسجد کے احاطے سے گزشتہ سال ہونے والے ویڈیوگرافی سروے کے دوران برآمد مبینہ شیولنگ کے کاربن ڈیٹنگ سمیت سائنسی سروے کے حکم پر روک لگا دی۔ سائنسی سروے کرانے کا حکم الہ آباد ہائی کورٹ نے صادر کیا تھا، جس کے خلاف مسجد انتظامیہ کمیٹی نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا تھا۔ خیال ہے کہ گیانواپی مسجد کی ویڈیوگرافی سروے کے دوران مسجد کے وضو خانے سے یہ مبینہ شیولنگ برآمد ہوا تھا، جس کے بارے میں مسلم فریق کا کہنا ہے کہ کوئی شیولنگ نہیں ہے بلکہ وضو خانے میں نصب کر دیا فوارہ ہے۔ وہیں ہندو فریق کا دعویٰ ہے کہ شیولنگ ہی ہے اور ہندوؤں کو اس کو پوجا کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس کے وی وشواناتھن پر مشتمل بینچ نے کہا کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے مبینہ شیولنگ کی کاربن ڈیٹنگ کی اجازت دینے والے حکم سے اس سے ہونے والے نقصان کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کرنے جانے کی ضرورت ہے۔ بینچ نے مزید کہا کہ حکم سے متعلق ہدایت پر عمل درآمد اگلی تاریخ تک موخر کی جاتی ہے۔
سپریم کورٹ نے حکم الہ آباد ہائی کورٹ کے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ASI کے مبینہ شولنگ کی کاربن ڈیٹنگ کرنے کی اجازت دینے کے حکم کے خلاف انجمن اسلامیہ مسجد کمیٹی جو وارانسی میں گیان واپی مسجد کا انتظام سنبھالتی ہے کی طرف سے دائر اسپیشل لیو پٹیشن کی سماعت کے بعد جاری کیا۔ ریاست اتر پردیش کی طرف سے سالیسیٹر جنرل آف انڈیا تشار مہتا پیش ہوئے اور انہوں نے بھی سائنسی سروے کے دوران ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان پر تشویش کا اظہار کیا۔ قبل ازیں مبینہ شولنگ کی سائنسی تحقیقات کی درخواست ستمبر 2022 میں وارانسی کورٹ کے سامنے بھی پیش کی گئی تھی۔ اس عرضی کو بھی اس مقام وضو خانے کی حفاظت کے سپریم کورٹ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے مسترد کر دیا گیا تھا، جہاں مبینہ شولنگ کے پائے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ دہلی حکومت اور LG کی جنگ پھر تیز، کئی وزراء پہنچے LG ہاؤس، پوچھا سپریم کورٹ کا حکم کیوں نہیں مان رہے۔ دہلی کی کیجریوال حکومت اور لیفٹیننٹ گورنر LG کے درمیان جنگ ایک بار پھر تیز ہو گئی ہے۔ اس بار معاملہ سروس سیکرٹری کی تبدیلی والی فائل میں منظوری کو لے کر ہو رہی تاخیر سے جڑا ہوا ہے۔ یہ فائل LG وینے کمار سکسینہ کے پاس ہے اور دہلی حکومت چاہتی ہے کہ اسے جلد منظوری ملے۔ اس بات کو لے کر کیجریوال حکومت کے کئی وزراء LG سے ملنے ان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کا اس معاملے میں کہنا ہے کہ LG صاحب سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں لکھا ہے کہ LG صاحب سپریم کورٹ کے حکم کو کیوں نہیں مان رہے، 2 دن سے سروسز سیکرٹری کی فائل پر دستخط کیوں نہیں کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ مرکزی حکومت اگلے ہفتے آرڈیننس لا کر سپریم کورٹ کے حکم کو پلٹنے والی ہے۔ کیا مرکزی حکومت سپریم کورٹ کے حکم کو پلٹنے کی سازش کر رہی ہے؟ کیا LG صاحب آرڈیننس کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے فائل پر دستخط نہیں کر رہے؟ کیجریوال حکومت میں وزیر سوربھ بھردواج نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں کچھ تصویریں پوسٹ کی گئی۔ ان تصویروں میں کئی وزراء LG ہاؤس کے باہر ان سے ملاقات کے انتظار میں کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس ٹویٹ میں سوربھ بھردواج نے لکھا ہے کہ ہم سبھی وزراء لیفٹیننٹ گورنر کے گھر باہر LG صاحب سے ملنے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ کیا LG صاحب ہم سے ملاقات کریں گے؟ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ LG صاحب آپ سپریم کورٹ کے حکم کو کیوں نہیں مان رہے، 2 دن سے سروس سیکرٹری کی فائل پر دستخط کیوں نہیں کیا؟ کرناٹک کانگریس کے نو منتخب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری تقریب میں نہ کیجریوال مدعو ہیں نہ چندر شیکھر راؤ، 10 پارٹیوں سے کانگریس نے بنائی دوری۔ کرناٹک اسمبلی انتخاب کا نتیجہ برآمد ہونے کے کچھ دنوں تک لوگوں کی زبان پر یہ سوال رہا کہ ریاست کا وزیر اعلیٰ کون بنے گا۔ اب جبکہ سوال کا جواب مل گیا ہے تو لوگ یہ جاننے کے لیے بےتاب ہیں کہ سدھارمیہ کی حلف برداری تقریب میں شرکت کے لیے کن کن پارٹیوں اور لیڈران کو کانگریس نے دعوت نامہ بھیجا ہے۔ 20 مئی کو بنگلور میں ہونے والی حلف برداری تقریب سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس کی اعلیٰ قیادت نے اس میں شرکت کے لیے 19 پارٹیوں کے لیڈران کو دعوت نامہ بھیجا ہے۔ علاوہ 10 پارٹیاں ایسی ہیں جن سے کانگریس نے دوری بنائی ہے۔ اس میں 2 نام جو بہت اہم ہیں وہ ہیں عام آدمی پارٹی اور BRS، یعنی کیجریوال کی حلف برداری میں تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور نہ ہی KCR یعنی چندر شیکھر راؤ کو مدعو کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ حلف برداری تقریب میں کانگریس کے کئی سرکردہ لیڈران شرکت کرنے والے ہیں۔ تقریب میں شرکت کے لیے سابق پارٹی صدر سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو خاص طور پر مدعو کیا گیا۔ اس کے علاوہ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل، راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت، ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا۔ کانگریس نے اپوزیشن اتحاد کو مضبوط بنانے کے مقصد سے جن ہم خیال پارٹیوں کے سرکردہ لیڈران کو حلف برداری تقریب میں شرکت کے لیے دعوت نامہ بھیجا ہے، ان میں جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین، تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ MK اسٹالن، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، سماجوادی پارٹی چیف اکھلیش یادو، NCP چیف شرد پوار، مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار، بہار کے نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو اور نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ ممتا بنرجی اس تقریب میں شرکت نہیں کر سکیں گی، لیکن اپنی جگہ ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ کاکولی گھوش دستہ دار کو بھیج رہی ہیں۔ سکریٹریٹ میں ایڈوانس سیکیورٹی سسٹم نصب، ممنوعہ سامان، لگیجز اور مشتبہ گاڑیوں کی مؤثر طور پر شناخت کو یقینی بنانے کے لیے تلنگانہ کے نئے سکریٹریٹ میں 8 ایڈوانس ایکس رے اسکینرز اور انڈر وہیکل اسکیننگ سسٹمز نصب کیے گئے ہیں۔ ایکس رے بیگیجز انسپیکشن سسٹمز اور انڈر وہیکل اسکیننگ سسٹم ملک میں ہی ڈیزائن اور تیار کیے گئے۔ اس کے ساتھ بیگیجز کی اسکریننگ اور آنے والے وہیکلز کا معائنہ محفوظ اور سہل رہے گا اور چیکنگ بھی تیز رفتار ہوگی۔ جاری کردہ صحافتی اعلان میں بتایا گیا کہ مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ پر مبنی نگرانی کے شعبے کی اہم کمپنی دی ہانٹ ٹیکنالوجی نے 8 کریٹی اسکین 6040 اسکینرز نصب کیے ہیں جن سے سامان کی اسکیننگ کی جائے گی۔ یہ اسکینرز ہائی
हाई एक्यूरेट 3D टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है, जो ऑपरेटर को बैगेजेस की 3 जहती तस्वीर बनाकर स्कैन शुदा सामान की आइसोमेट्रिक फ्राहम करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर नए सेक्रेटरीट में 4 अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम भी नस्ब किए गए हैं। इस स्कैनिंग सिस्टम के जरिए सेक्रेटरीट में दाखिल होने वाली गाड़ियों को बेहतर तौर पर चेकिंग किया जा सकेगा। इस टेक्नोलॉजी के तहत जब गाड़ी स्कैनर से गुजरेगी तो ये निज़ाम गाड़ी के चेस के साथ गाड़ी का नंबर और ड्राइवर के चेहरे को भी स्कैन कर लेगा। वज़ीर-ए-आज़म के जापान दौरे पर कांग्रेस का तंज, खुद साख्ता विश्वागुरु की प्रचार फैक्ट्री फर्जी बयानियां तैयार कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बैरून दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने वज़ीर-ए-आज़म पर तंज करते हुए ट्वीट किया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शोबे मवासिलात जयराम रमेश ने कहा कि जापान के हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास में शिरकत करने वाले खुद साख्ता विश्वागुरु के इर्द गिर्द प्रचार की फैक्ट्री ने फर्जी बयान तैयार करना शुरू कर दिया है। साल 2002 में पहली मरतबा कुछ दीगर ममालिक के साथ हिंदुस्तान को मदऊ किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह मुस्तकिल तौर पर ऐसे सरबराही इजलासों में शिरकत करते थे। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि इस तरह से ढूल पेटने से न सिर्फ अजीम रहनुमा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है, बल्कि यह हुकूमत का तसलसल और साबिक़ा हुकूमत के ताउन को भी ख़त्म कर देता है। गौरतलब है कि जयराम रमेश लगातार कांग्रेस की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर हमलावर रहते हैं। खबरें हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 28 मई को नव-तामीर शुदा पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के हवाले से भी तंज़ किया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि 28 मई को जिस पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह होने जा रहा है, इसके वाह आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर और मज़दूर, तस्वीर में सब कुछ बयान करती है ज़ाती ख्वाहिश का मंसूबा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, वज़ारती कौंसिल में रद्द-ओ-बदल मामूल का अमल है। वज़ारत क़ानून गिवाने के बाद किरण रिजिजू का बयान। वज़ारत क़ानून गिवाने के एक दिन बाद किरण रिजिजू ने जुम्मा को अर्थ साइंसेस की वज़ारत का चार्ज संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि काबीना में रद्द-ओ-अमल मामूल का अमल है और ऐसा नहीं है कि इन्हें किसी गलती की वजह से हटाया गया हो। उन्होंने कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर मुनासिब है कि वो किसको क्या जिम्मेदारी सौंपते हैं। ख्याल रहे कि अरुणाचल मगरबी लोकसभा सीट से MP किरण रिजिजू को 2021 में काबीना की तोसी के दौरान वज़ीर क़ानून बनाया गया था। जुमेरात को इनसे वज़ारत क़ानून का क़लमदान वापस ले लिया गया। अब इन्हें अर्थ साइंसेस की वज़ारत की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि इनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को वज़ीर क़ानून बनाया गया। इसके अलावा SP सिंह बघेल को क़लमदान भी तब्दील किया गया। अब वज़ारत क़ानून व इंसाफ के बजाय सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वज़ारत में वज़ीर मुमलिकत होंगे। किरण रिजिजू ने जुमा को अपनी वज़ारत का चार्ज संभालते हुए कहा, मैं वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि इनसे वज़ारत क़ानून क्यों वापस लिया गया, इस पर उन्होंने कहा कि मैं सियासी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। रद्द-ओ-बदल मामूल का अमल है और चलता रहता है। मेरे ख़िलाफ़ बोलना अपोजिशन का काम है, इन्हें बोलने दे, ये सब भी मामूल का अमल है। खबरें जुमेरात को किरण रिजिजू ने ट्वीट किया, वज़ीर-ए-आज़म मोदी की रहनुमाई में कानून और इंसाफ के मरकज़ी वज़ीर के तौर पर काम करना एज़ाज़ की बात है। मैं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसों और तमाम लॉ अफसरान का हमारे शहरियों को क़ानूनी खिदमत फराहम करने में बेपनाह ताउन के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ख्वाब को पूरा करने के लिए पुरअज़्म हूँ। एक BJP कारकुन के तौर पर जिस जोश और वलवले के साथ मैंने काम किया, मैं अर्थ साइंसेस की वज़ारत का चार्ज संभालूँगा। अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो चौथी पास, राजा का महल हिल जाएगा, सिसोदिया का बयान। दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखे गए ख़त में कहा है कि अगर हर गरीब के बच्चे को तालीम मिलेगी तो चौथी पास, राजा का महल हिल जाएगा। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज मिस्टर सिसोदिया की तरफ से जेल से लिखे गए ख़त को ट्वीट किया है। मिस्टर सिसोदिया ने नज़्म-नुमा ख़त में लिखा है कि अगर हर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो चौथी पास, राजा का महल भी हिल जाएगा। इससे पहले भी मिस्टर सिसोदिया जेल से ख़त लिख चुके हैं। इन खतूत में भी उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए तालीम पर जोर देने की बात कही। मिस्टर सिसोदिया ने लिखा है कि अगर हर गरीब को मिल जाए तो किताब तो नफ़रत की आंधी कौन फैलाएगा। अगर सब हाथों को मिल गया तो काम तो सड़कों पर तलवारें कौन लहराएगा। अगर पढ़ गया हर गरीब का बच्चा तो चौथी पास, राजा का महल हिल जाएगा। उन्होंने लिखा है कि अगर पढ़ गया समाज का हर बच्चा तो वो आपकी चालाकियों और शरारतों पर सवाल उठाएगा। अगर गरीब को मिल गई कलम की ताकत, वो अपने मन की बात सुनाएगा। अगर पढ़ गया गरीब का एक एक बच्चा तो चौथी पास, राजा का राज महल हिल जाएगा।
2000 روپے کے نوٹ واپس لے لینے RBI کا اعلان، اس تاریخ تک نوٹ تبدیل کرا لیں۔ RBI نے تمام بینکوں سے کہا ہے کہ فوری طور پر 2000 روپے کے نوٹ جاری کرنا بند کر دے۔ ملک کے مرکزی بینک ریزرو بینک آف انڈیا نے کہا ہے کہ وہ 2000 کے نوٹ کو واپس لے لے گا۔ بینک نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ 2000 کے کرنسی نوٹ 30 ستمبر سے پہلے چلن میں موجود دیگر نوٹوں سے تبدیل کرا لیں یا بینک میں ڈپازٹ کروا دیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا RBI کے 19 علاقائی دفاتر اور دیگر بینک 23 مئی سے 2000 کے نوٹ لے کر اس سے کم مالیت کے نوٹوں سے تبدیل کرنے کا عمل شروع کر دیں گے۔ RBI نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ 2000 کے نوٹ واپس لے جانے کے باوجود وہ لیگل ٹینڈر برقرار رہیں گی، یعنی ان کی قانونی حیثیت برقرار رہے گی۔ سعودی عرب میں راستہ بھول کر صحرا میں بھٹکنے والے شخص کی موت۔ سعودی عرب میں صحرا میں بھٹکنے والے شخص کی لاش کئی روز بعد مل گئی۔ گمشدہ شہری صحرا کی تپش اور پانی میسر نہ آنے پر جان کی بازی ہار گیا تھا۔ ایک ریسکیو فرائی تنظیم کا کہنا ہے کہ ایک روز قبل اسلح کے علاقے میں مقامی شہری کی گمشدگی کی اطلاع ملی تھی۔ تنظیم سے گمشدہ شہری کی تلاش کے لیے مدد طلب کی گئی، جس پر صحرا میں گمشدہ افراد کی تلاش کے امور کے ماہر افراد پر مشتمل ٹیم کو ٹاسک دیا گیا تھا۔ سعودی عرب میں خواتین ٹیچرز کے لیے اہم اقدام۔ سعودی عرب میں خواتین ٹیچرز کو بھی پرائمری کے طلباء کو پڑھانے کی اجازت دے دی گئی۔ فیصلہ طلباء اور طالبات کے وسیع تر مفاد میں کیا گیا۔ اردو نیوز کے مطابق سعودی وزارت تعلیم کی جانب سے مملکت میں خواتین ٹیچرز کو نجی اور انٹرنیشنل اسکولز میں نرسری سے 6ٹھی جماعت تک طلباء اور طالبات کو پڑھانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وزیر تعلیم یوسف البنیان کی جانب سے جاری مذکورہ فیصلے سے تمام ریجنز کے تعلیمی اداروں کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ مودی G7 چوٹی کانفرنس کی دعوت پر جاپان پہنچے۔ وزیر اعظم نریندر مودی G7 گروپ ممالک کے سرکردہ رہنماؤں کے اجلاس کی کارروائی میں شرکت کے لیے میزبان جاپان کی دعوت پر جمعہ کو ہیروشیما شہر پہنچے۔ ہوائی اڈے پر میزبان ملک کے حکام نے مسٹر مودی کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر بچھائے گئے ریڈ کارپیٹ پر اپنے استقبال کی کچھ تصاویر کے ساتھ ٹویٹ کیا۔ G7 چوٹی کانفرنس کی کارروائی میں شرکت کے لیے ہیروشیما پہنچ گیا ہوں۔ میں یہاں مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کروں گا۔ مسٹر مودی نے جاپان، پاپوا نیو گنی اور آسٹریلیا کے دورے کے لیے صبح روانہ ہونے سے قبل ایک بیان میں کہا کہ وہ G7 ممالک کے ساتھ عالمی چیلنجوں کے حل پر بات چیت کے منتظر ہے۔ مسٹر مودی G7 چوٹی کانفرنس کے سلسلے میں 19 سے 21 مئی تک ہیروشیما میں ہوں گے اور وہاں سے وہ 21 مئی کو ہی 2 دن کے لیے پاپوا نیو گنی جائیں گے۔ مسٹر مودی وہاں سے آسٹریلیا کے دورے پر جائیں گے۔ آسٹریلیا میں 2 طرفہ میٹنگوں کے علاوہ مسٹر مودی وہاں کوڈ سمٹ میں شرکت کرنے والے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے دورہ آسٹریلیا کا پروگرام اچانک ملتوی کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہاں کوڈ کانفرنس کا پروگرام بھی نہیں ہوگا۔ جاپان سمیت کوڈ کے 4 رکن ممالک کے رہنما اب ہیروشیما میں ہی کوڈ سے متعلق تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستو، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔